بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عمران خان صاحب سے ایک ہماری اپیل ہے، یہ آپ کی عوام کی آواز ہے، تاکہ ہمارے دلوں کو ایک تسلی اور ایک سکون ہو کہ عام نے جس کو چنا ہے وہ واقعی ہی سچے آدمی ہیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت اور ان کے آخری نبی ہونے پر ان کا پورا یقین ہے، اور باقی معاملات میں بھی انشاءاللہ ہمارا اعتماد آپ پر رہے گا۔ ہم یہ تو نہیں کہتے کہ اپنا دل نکال کر ہمیں دکھا دیں، لیکن اگر آپ یہ کچھ باتیں جو ہیں کر لیں تو ہمیں بڑا سکون ہوگا۔ جیسے سب سے پہلی میں مختصر بات کرنے کی کوشش کروں گا۔ جیسے سب سے پہلے آپ یہ کہنا سیکھیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم خاتم النبیین، اور اپنے بیانوں میں جب بھی بات کرتے ہیں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر مختصر سا درود شریف پڑھ کر، اور یہ ایک جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے، حضور نبی کریم خاتم النبیین، حضور صلی اللہ علیہ وسلم خاتم النبیین جو ہے یہ کہنا سیکھیں تو ہمارے دلوں کو ایک تسلی اور سکون ہوگا۔ اس سے امت مسلمہ جو ہے، آپ کی رایا جو ہے وہ اس کے لیے یہ ضروری ہے، آپ چاہتے ہیں، آپ اس لیے آپ یہی کوشش کر رہے ہیں نا کہ پورے ملک کو ایک اطمینان، ایک سکون، ایک تسلی ہو عوام کو، تو ہمیں اس سے بڑا سکون ملے گا، بڑی راحت ملے گی۔ باقی یہ جو معاملات ہیں مہنگائی کے، یہ ان کی کوشش کرتے رہیں، انشاءاللہ ہم بھی آپ کے ساتھ کھڑے ہیں، پیچھے ہٹنے والے نہیں ہیں۔ اگر آپ سچے حکمران ہیں تو ہم بھی انشاءاللہ پورا ساتھ دیں گے۔ تو دوسرا بات یہ ہے کہ جب آپ کی حکومت ابھی نہیں آئی تھی تو ہم نعمت اللہ شاہ ولی کی پیشن گوئیاں پڑھا کرتے تھے اور آنے والے حالات کو دیکھتے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث مبارکہ کی روشنی میں۔ تو ایک ایسا حکمران کی پیشن گوئی کی گئی تھی کہ جو جب انڈیا پاکستان کی جنگ ہوگی اور باقی دنیا کے امت مسلمہ کے حالات خراب ہوں گے تو پاکستان پر ایک دلیر حکمران جو ہوگا وہ حکومت کرتا ہوگا۔ تب میں دیکھتا تھا زرداری کو اور نواز شریف کو اور یہ MQM، یہ دوسری چھوٹی جماعتیں جو تھیں، تو میں سوچتا تھا میں کہ یار ان میں تو کسی میں ایسا دم خم نہیں ہے کہ یہ لوگ جو ہیں ان کے بات کر سکیں، یہ لڑ سکیں یا کچھ فوری فیصلے ایسے ڈٹ کے کر سکیں۔ تو مجھے نہیں سمجھ آتی تھی تب آپ ایسے تھے کہ آپ کا امید ہی نہیں تھی کہ آپ حکومت میں آئیں گے۔ لوگ یعنی کہ ایسی سادہ عوام ہیں ہم لوگ، تو بس جیسے بھی لگے ہوئے تھے۔ تو جب آپ کی حکومت آئی تو مجھے ایک دفعہ لگا کہ یہ خان صاحب، اللہ سے مجھے امید تھی کہ یہ شاید خان صاحب وہی آدمی ہیں جو انشاءاللہ ہماری امت مسلمہ کے لیے وہ فیصلے کریں گے اور ایسے ڈٹ کر کفر کے سامنے کھڑے ہوں گے کہ جو یعنی کہ نعمت اللہ شاہ ولی صاحب کی پیشن گوئیوں میں ہے کہ ایک دلیر آدمی ہوگا۔ تو آج ہم آپ سے وہی امید رکھتے ہیں، امت مسلمہ ہمارے جو ہے یعنی کہ ڈٹ کے فیصلے کریں اور بالکل پرواہ نہ کریں، اللہ رب العزت راستے کھولیں گے، اور جو ہے یعنی کہ اسلام کو سامنے رکھتے ہوئے جو ہے آپ فیصلے کرتے جائیں ڈٹ کر، اور علماء سے ایک تعلق رکھیں۔ اور جو یہ بڑا ضروری ہے پوری دنیا میں، یعنی کہ جب سے تاریخ پڑھ لیں جو مسلم حکمران جو ہے وہ کامیاب ہوئے، جنہوں نے کفر کو ڈھایا، جنہوں نے کفر کو نیست و نابود کیا اور جو ہے ان کے ساتھ جنگیں لڑی، کامیاب جنگیں لڑی، ان کے پیچھے اللہ کے نیک ولی، اللہ کے نیک بندوں کے بڑے ہاتھ تھے، ان سے دعائیں لیتے تھے۔ آپ بھی ہمارے شیخ حضرت پیر ذوالفقار احمد نقشبندی دامت برکاتہم العالی جھنگ کے ہیں، وہاں ان سے بیعت ہوں، انشاءاللہ آپ کو بڑا فائدہ ہوگا، بڑا نفع ہوگا۔ بہت قابل آدمی اور بہت پڑھے لکھے آدمی ہیں، امریکہ میں بھی ان کی بہت وقت گزرا ہے، بڑی زندگی گزری ہے، تو وہ آج اللہ کے ولیوں میں سے ہیں، تو امید ہے کہ آپ ان سے بیعت ہو جائیں تو انشاءاللہ بڑا فائدہ ہوگا۔ اور یہ وقت نہیں ہے ایسی اصلاحات کا جس سے ملک میں بدامنی ہو، انتشار پھیلے، جیسے مساجد، مدارس میں کچھ نظام کی تبدیلی کرنا یا نصاب میں کوئی تبدیلی کرنا، یا کوئی بھی ایسا کام، جیسے تحریک اٹھی تھی جو پیچھے جس کے ساتھ آپ نے یعنی کہ جو سارے معاملات ہوئے آپ کو پتہ ہے۔ تو ایسے معاملات کو بڑی سمجھداری سے اور عقل مندی سے اگر یعنی کہ پہلے ہی سمیٹنے کی کوشش کریں، اور جو ہے یعنی کہ کیونکہ آپ جانتے نہیں ہیں کہ لوگوں میں بہت سارے یعنی کہ شکوک و شبہات پیدا ہو چکے ہیں، جیسے ڈاکٹر اسرار صاحب نے آپ کے بارے میں کہا تھا کہ یہودی نے تیار کر رہے ہیں، لیکن انہوں نے اپنی اخیر زندگی میں جو ہے یعنی کہ کہا کہ یہودی عمران خان صاحب جو ہے ہم سے بچ گئے، اللہ تعالیٰ نے ان کی حفاظت فرمائی۔ اور ہمدرد کے بانی حکیم سعید صاحب نے آپ کے اوپر کتاب لکھی تھی کہ یہودی جو ہے تیار کر رہے ہیں۔ تو یعنی کہ یہ سارے بڑی اہم باتیں ہیں، یہ کوئی چھوٹی باتیں نہیں ہیں، کوئی ایسی باتیں نہیں ہیں جن کو نظر انداز کر دیا جائے۔ تو اس لیے آپ سے ہم لوگ کہتے ہیں کہ آپ یہ ساری چیزیں جو ہیں ان کو عمل میں لائیں، تاکہ امت مسلمہ کے اندر ایک اطمینان اور سکون کی جو ہے وہ فضا قائم ہو جائے، اور امت کو دلوں میں ایک سکون پیدا ہو، آپ کی طرف سے ایک جو خلش سی پیدا ہو گئی ہے وہ ختم ہو۔ حضور نبی کریم خاتم النبیین
کی مبارک زندگی کا ایک واقعہ ہے کہ ایک جنگ کے دوران ایک صحابی نے ایک کافر کو جب قتل کرنے لگے تو اس نے جلدی سے کلمہ پڑھ لیا، تو پھر بھی انہوں نے انہیں قتل کر دیا۔ تو جب وہ واقعہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پیش ہوا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابی سے پوچھا، تو انہوں نے عرض کی، یا رسول اللہ میں نے اس لیے قتل کیا کہ وہ اس نے جان بچانے کے لیے یہ کلمہ پڑھا تھا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کیا تم نے اس کا دل چیر کر دیکھ لیا تھا؟ تو ایسے ہی ہم بھی یہ کہتے ہیں کہ ہم آپ کا دل چیر کر نہیں دیکھنا چاہتے، ہم اچھا گمان رکھنا چاہتے ہیں، لیکن یہ آپ اگر تھوڑا سا کر لیں تو انشاءاللہ اس سے بڑا فائدہ ہوگا، امت میں ایک سکون کی لہر پیدا ہو جائے گی، سکون کی فضا قائم ہو جائے گی۔ پوری دنیا کے مسلمان جو ہیں، اگر آپ دین کو تھوڑا سا محبت سے لے کر چلیں گے تو پوری دنیا کے مسلمان آپ پر جان چھڑکیں گے، تو پوری دنیا کو لیڈ کرنا بھی آسان ہوگا، اور پوری دنیا کی امت جو ہے یعنی کہ مسلمان جو ہیں وہ اس وقت یعنی کہ آپ کی طرف متوجہ ہیں۔ تو یہ کام ضرور کریں، انشاءاللہ اس سے بڑا فائدہ ہوگا۔ اور اس کے بعد جو ہے اداروں کی ایک ایک کر کے صفائی کریں۔ آپ کے پاس ادارے ہیں، آپ کے پاس ایجنسیاں ہیں، سارا کچھ ہے۔ آپ عوام کو چھوڑ کر صرف پہلے جو گورنمنٹ کے ادارے ہیں جن کے ساتھ ہمارا واسطہ پڑتا ہے عامی عوام کا، جیسے واپڈا ہے اور دوسرے ادارے ہیں، تو ان کو جو ہے ایک ایک کر کے ان کی صفائی کریں۔ جو بھی رشوت کھانے والے اور تنگ کرنے والے، لوٹنے والے، اوپر سے نیچے کی طرف، نیچے سے اوپر کی طرف نہیں، اوپر سے اچھے لوگوں کو تعینات کریں، ان میں اوپر سے نیچے کی طرف آئیں، اور پھر جو ہے یعنی کہ ایک سکون ہو، ہمیں بھی پتہ چلے کہ کچھ ہو رہا ہے۔ اور ورنہ پھر آپ اگر چاہتے ہیں کہ دیکھنا چاہتے ہیں کہ کیا ہو رہا ہے اداروں میں، تو ایک ماسک بنوائیں۔ شاید ہمارے پاکستان میں تو نہ بنتے ہوں، لیکن باہر تو اب گلی کوچوں میں وہ بنتے ہیں، وہ چہرے کا ایک ماسک بنا دیتے ہیں۔ ایک آپ اپنا چہرے پہ کوئی ایسا ماسک بنا لیں عوامی جو آپ کو پہچان نہ سکے، اور پھر ایک دو محکموں کے چکر لگائیں، آپ کو سمجھ آ جائے گی کہ عوام بیچاری کس تکلیف سے گزر رہی ہے۔ مر جاتے ہیں، یقین کریں، وہاں پہ جا کے دل ٹوٹ جاتے ہیں ہمارے۔ تو اور اس کے بعد جو ہے جب آپ کی حکومت آئی تھی، اگر میں آپ کے قریب ہوتا، یعنی کہ آپ کے ایسے لوگوں میں جن سے آپ مشورہ کرتے ہیں یا آپ کو مشورہ دے سکتے ہیں، تو میں آپ کو مشورہ دیتا کہ نواز شریف صاحب کو یا زرداری صاحب کو 3-4 سال ایک موقع اور دے دیں، تاکہ یہ 2-3 سال میں انہوں نے اس ملک کو چھوڑ کے بھاگ جانا تھا اور کہنا تھا کہ اب اپنی مرضی سے یہاں پہ اپنا کو وزیر اعظم بنا لیا، اب ہم سے یہ ملک نہیں چلتا۔ تو یعنی کہ حالات انہوں نے وہاں تک پہنچا دیے تھے۔ اور مجھے حیرانگی ہوتی ہے کہ زرداری صاحب کے دور میں 23 گھنٹے کی لوڈ شیڈنگ ہوتی تھی، اور جو ہے ان لوگوں کو اب شرم نہیں آتی وہ باتیں کرتے ہوئے۔ اور نواز شریف وغیرہ کو یہ کتنی ان کی ملیں بن گئی، ٹیکسٹائلیں بن گئی، کتنا انہوں نے باہر اکٹھا کر لیا۔ اگر یہ سارا کچھ آج بھی اگر ملک سے مخلص ہیں تو یہ سارا کچھ بیچ دیں، ان کا بھی بیچ دیں۔ جتنے سیاستدان پچھلے 25-30 سالوں سے جتنی بھی حکومتیں آئی ہیں ان کا حساب کریں، اور سب کا جو سب کچھ لے لیں، اور ان کو کچھ ایک ایک گھر دیں، اور ان کو ایک ایک مربع زمین کا دے کے باقی ان کا سب کچھ لے کر جو ہے ملک پہ لگائیں، تاکہ ان کو سمجھ آئے کہ پتہ چلے کہ یہ بھی مخلص لوگ ہیں۔ تو ہم سے بھی لے لیں، عوام سے بھی مطالبہ کر لیں کہ جتنا دے سکتا ہے دے، تو ہم بھی انشاءاللہ ہوں گے۔ تو لیکن یہ ہونے والا نہیں ہے کچھ بھی۔ تو آگے جو ہے اب دفاع پر بھرپور توجہ دیں۔ خان صاحب، یہ میری ایک بڑی آپ سے درخواست ہے کہ یہ آگے آنے والے حالات بہت تیزی سے خراب ہوں گے۔ ہم نے پاکستان کا بھی دفاع کرنا ہے، امت مسلمہ کا بھی دفاع کرنا ہے آپ نے، اور آپ نے کے لیے جو ہے یہ آگے بڑا مشکل وقت آئے گا کہ جیسے اب فلسطین کے حالات ہو رہے ہیں، تو آپ کو جو ہے یعنی کہ پوری امت کی نظریں جو ہیں پاکستان پر لگی ہوئی ہیں، تو یہ آپ کے لیے ایک بہت بڑا چیلنج ہوگا۔ اللہ رب العزت استقامت نصیب فرمائیں، صحیح فیصلے کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ باقی چیزوں پر اخراجات جو ہیں وہ ملک میں جو ایسی چیزیں ہیں جو اتنی ضروری نہیں ہیں ان پہ ان کو چھوڑ کر اور جو ہے ملک میں اپیل کر کے لوگوں سے جو ہے اپنے دفاع کے لیے جو ہے وہ ابھی سے اپنا انتظام کریں۔ آرمی کو جہاں جہاں سڑکیں چاہیے، جہاں جہاں مورچے چاہیے، جو چیزیں چاہیے وہ جلدی سے جلدی کریں، وقت بہت کم ہے۔ اور جو ہے امت مسلمہ کو بھی یعنی کہ ہماری ضرورت پڑے گی، ادھر بھی ہم نے بھاگنا، ادھر بھی ہم نے اپنے ملک کا بھی دفاع کرنا ہے۔ پوری امت مسلمہ ہمارے بہن بھائی ہیں، ہمارے وہ جسم کا حصہ ہیں، تو انشاءاللہ پوری امت مسلمہ کو لے کر چلنا ہے۔ تو یہ خان صاحب ایک بات یاد رکھیے گا، زندگی بہت تھوڑی ہے، آپ کی عمر جو ہے وہ گزر چکی ہے، اور یہ زندگی جو ہے یہ بادشاہت بھی چند دنوں کی گیم۔ ایسے لگے گا جیسے اللہ تعالیٰ پوچھیں گے کتنا وقت گزارا دنیا میں، تو انسان کہیں گے یا اللہ ایک دن یا آدھا دن۔ تو صحیح فیصلے کر کے جائیں، عزت اس دنیا میں بھی ہوگی، آخرت میں بھی ہوگی۔ اللہ پاک صحیح عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ اور مساجد اور مدارس، خان صاحب یہ آپ سے ایک میری درخواست ہے کہ اسلامی معاملات میں نرمی رکھیں،
پیار محبت سے ڈیل کریں، پیار محبت سے ان کی بھی سنیں، اپنی بھی سنائیں، ان کو آپ سمجھائیں گے تو انشاءاللہ یہ وہ طبقہ ہے جو آپ کی بات کو سمجھے گا بھی، آپ کے ساتھ مخلص ہو کر چلے گا بھی۔ یہ جو آپ کے ارد گرد ٹولہ بیٹھا ہے، یہ لوگ آپ کے ساتھ نہیں چل سکیں گے، یہ پہلے لوگوں کے ساتھ بھی تھے۔ اب جو کہتے ہیں نا میں عمران خان صاحب کے ساتھ آیا تھا، عمران خان صاحب کے ساتھ ہی جاؤں گا، جو کہ یہ کہتا ہے، یہ پہلے پرویز مشرف کو بھی یہی کہتے تھے۔ ہم لوگ ان کو سنتے آ رہے ہیں بڑے عرصے سے، یہ لوگ جو آپ کے ارد گرد بیٹھے ہیں ان کا بس نہیں چلتا، یہ لوگ پیسوں پہ بک جاتے ہیں اور ٹانگیں کھینچتے ہیں، اس کا اندازہ آپ کو ہوگا بہت زیادہ۔ یہ لوگ جو ہیں یہ آپ کو انہوں نے ناکوں چنے چبوائے ہوئے ہوں گے، اور جو ہے ان کے آگے بھی لڑنا پڑ رہا ہوگا آپ کو، پیچھے بھی، اور یہ آپ تو کہہ دیتے ہوں گے کہ یہ کام کریں، آپ اوپر سے حکم کرتے ہوں گے، آرڈر دیتے ہوں گے ان کو، لیکن یہ لوگ جو ہیں جن کو عادت پڑ چکی ہے، کمیشن کی، ہر طرح کے 2 نمبری کی، سارے معاملات جیسے پہلے چلاتے تھے، وہ کہاں سیدھے ہونے والے اتنی جلدی، وہ تو آپ کی ٹانگ کھینچنے کے در پہ ہوں گے۔ ان سے بچیں، اور دینی ماورا مفتی تقی عثمانی صاحب ہیں اور ایسے بڑے بڑے جید علماء جو ہیں ہمارے اس وقت کے پوری دنیا میں، خاص کر پاکستان میں، تو ان سے یعنی کہ تھوڑا سا رابطہ رکھیں۔ جیسے مولانا طارق جمیل صاحب کے ساتھ آپ کا رابطہ ہے، بڑی اچھی بات ہے، الحمدللہ ہمیں بڑی خوشی ہوتی ہے۔ تو جو ہے یعنی کہ دینی طبقے کے جو ہے کچھ لوگ، ان کے ساتھ آپ کا ضرور تھوڑا ان کے ساتھ مشورہ ہونا چاہیے، یہ بڑا ضروری ہے، مشورے میں خیر ہوتی ہے، مشورہ ضرور کیا کریں۔ مشورہ جو ہوتا ہے اللہ رب العزت اس میں خیر ڈال دیتے ہیں، پھر وہ ہر معاملہ صحیح ہو جاتا ہے، ٹھیک ہو جاتا ہے۔ پھر جو مساجد اور مدارس ہیں، خان صاحب جیسے اب نجائز تجاوزات والا عمل جو آپ لوگ کر رہے ہیں، تو ان میں جو ہے مساجد، مدارس اور دینی یعنی کہ چیزیں جو ہیں ان کا خاص خیال رکھیے گا۔ آپ بادشاہ ہیں تو آپ کو چاہیے کہ جو مساجد اور مدارس صحیح کام کر رہے ہیں، اچھا کام کر رہے ہیں، جہاں پر لوگ جو ہے یعنی کہ بچے تعلیم حاصل کر رہے ہیں، مساجد جو ہے اچھے طریقے سے چل رہی ہیں، ان کو جو ہے آپ اگر وہ ایسی جگہوں پر بھی ہیں تو ان کو جو ہے آپ بادشاہ ہوتے ہوئے بادشاہ ہونے کا حق ادا کریں، اور ان سے کہیں کہ یہ مساجد اور ایسے ہی قائم رہیں گے مدارس، اور یہ اچھے طریقے سے کام کریں، اور سارا یعنی کہ ان کو نہ تنگ کریں۔ یہ ہمارے لیے بھی بہتر ہے، ان کے لیے بھی بہتر ہے۔ تو انشاءاللہ اور بڑے سارے مسائل ہیں خان صاحب، ہر جگہ پہ ہی ہوتے ہیں، ہم اسکولوں میں پڑھے ہیں، ہمیں پتہ ہے اسکولوں میں کیا ہوتا ہے، ہم مدارس میں بھی گئے ہیں، ہمیں پتہ ہے مدارس سے اسکولوں کی نسبت مدارس میں جو ہے برائیاں کم ہیں، اور اسکولوں میں بہت کچھ ہوتا ہے لیکن منظر عام پہ نہیں آتا۔ یہ ایک بڑی محنت کی گئی ہے مدارس مساجد کو دیندار طبقے کو بدنام کرنے کے لیے، ورنہ ہم دنیا میں رہتے ہیں، ہمیں بھی پتہ ہے۔ اور جنرل باجوہ صاحب سے بھی درخواست ہے کہ وہ بھی حضور نبی کریم خاتم النبیین سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم، حضور صلی اللہ علیہ وسلم خاتم النبیین کہا کریں، تاکہ ہمارے دلوں کو اور بھی تسلی اور سکون ہو۔ اور جو اولیاء مقبول جان صاحب نے ایک بزرگوں کا واقعہ جو ہے جن سے وہ ان کی ملاقات ہوئی تھی بیان فرمایا تھا، ان کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بشارت تھی، وہ انہوں نے شاید سنا ہو یا نہ سنا ہو تو ان کا وہ جو ہے کلپ سن لیں انشاءاللہ۔ وہ تب سے ہمیں ان پہ بڑی تسلی ہوتی ہے، ہمیں دل خوش ہو جاتے ہیں، ان سے بڑی عزت کرنے لگ گئے ہم لوگ۔ تو یعنی کہ یہ بھی آرمی میں بھی اپنے جو ایسے بڑے عہدوں پر جو ہے خاص کر لوگوں کو جو ہے یعنی کہ ایسے لوگوں کو تعینات رکھیں جو دین سے محبت رکھنے والے ہیں، ملک سے محبت رکھنے والے، آپ اپنی ذمہ داریوں کو بہتر سمجھتے ہیں۔ یہ تو ایک یعنی کہ سمجھ لیں کہ بس ہمارے دلوں میں ایک بے چینی تھی، ہم نے بیان کر دی۔ تو اس کے بعد جو ہے جو اب حالات آنے والے ہیں وہ بڑی تیزی سے خراب ہوں گے، شاید آپ لوگوں کو اندازہ نہ ہو۔ یہ جو اسرائیل فلسطین کا مسئلہ ہے یہ آگے بڑھے گا، اور یہ پہلے تھرڈ ٹیمپل کی طرف، اور پھر جو ہے یہ گریٹر اسرائیل کی طرف، اور پھر پاکستان اور غزوہ ہند، پاکستان اور انڈیا کو الجھا دیا جائے گا۔ یہ اب ایک پلاننگ ہے، ایک منصوبہ ہے، اور اس کے لیے یہ بڑی تیزی سے کام ہو رہا ہے، پورا کفر اس میں اکٹھا ہو جائے گا۔ یہ 1-2 سالوں میں، 3 سالوں میں، 4 سالوں میں یہ یعنی کہ یہ اپنے عروج پر ہوگا، اور اس کے لیے تیاری کر لیں، اور یہ بڑا ضروری ہے۔ یہ باقی جو ہے سارے معاملات کو چھوڑ کر اور اس پر فوکس کریں، اور علماء سے اس پہ بات کریں، آپ دونوں بیٹھ کر جو ہے علماء سے پوچھیں کہ حالات آنے والے وقت میں کیا ہونے والے ہیں، تاکہ آپ لوگوں کو صحیح فیصلے کرنے کی کہ آپ کر سکیں، آپ کو سمجھ آئے کہ آگے حالات کتنی تیزی سے بدلنے والے ہیں۔ تو میری یہ آپ لوگوں سے ایک گزارش ہے، ایک ریکویسٹ ہے، ایک درخواست ہے، ایک آپ کی ملک کے ایک عام آدمی کی آواز ہے، اللہ کرے آپ لوگوں تک پہنچ جائے۔ جو میں نے آپ کا وقت ضائع کیا اس میں میں معذرت معافی چاہتا ہوں آپ سے۔ اللہ رب العزت مجھے، آپ کو اور پوری امت مسلمہ کو حضور نبی کریم خاتم النبیین سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقوں مطابق اللہ رب العزت کے حکموں کو پورا کرنے کی توفیق نصیب فرمائے، آمین۔